اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ قرآن مجید کا مختصر تعارف۔ قرآن کریم اس رب عظیم عز و جل کا بے مثل کلام ہے جو اکیلا معبود، تنہا خالق اور ساری کائنات کا حقیقی مالک ہے۔ وہی تمام جہانوں کو پالنے والا اور پوری کائنات کے نظام کو مربوط ترین انداز میں چلانے والا ہے۔ دنیا و آخرت کی ہر بھلائی حقیقی طور پر اسی کے دست قدرت میں ہے، اور وہ جسے جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جسے جس چیز سے چاہے محروم کر دیتا ہے۔ وہ جسے چاہے عزت دیتا اور جسے چاہے ذلت و رسوائی سے دوچار کر دیتا ہے۔ وہ جسے چاہے ہدایت دیتا اور جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اس نے اپنا یہ کلام رسولوں کے سردار، دو عالم کے تاجدار، حبیب بے مثال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا تاکہ اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور دین حق کی پیروی کرنے کی طرف بلائیں اور شرک، کفر و نافرمانی کے انجام سے ڈرائیں۔ لوگوں کو کفر و شرک اور گناہوں کے تاریک راستوں سے نکال کر ایمان اور اسلام کے روشن اور مستقیم راستے کی طرف ہدایت دیں اور ان کے لیے دنیا و آخرت میں فلاح و کامرانی کی راہیں آسان فرمائیں۔ قرآن مجید نازل ہونے کی ابتدا رمضان کے بابرکت مہینے میں ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسے لانے کا شرف روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حاصل ہوا، اور شب معراج کچھ آیات بلا واسطہ بھی عطا ہوئیں۔ قرآن مجید کو دنیا کی فصیح ترین زبان یعنی عربی زبان میں نازل کیا گیا تاکہ لوگ اسے سمجھ سکیں اور عرب کے رہنے والوں اور کفار قریش کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، اور وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم اس کلام کو سن کر کیا کریں گے جسے ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ قرآن مجید کو تورات اور انجیل کی طرح ایک ہی مرتبہ نہیں اتارا گیا، بلکہ حالات و واقعات کے حساب سے تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل کیا گیا تاکہ اس کے احکام پر عمل کرنا مسلمانوں پر بھاری نہ پڑے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو مضبوطی حاصل ہو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بہت بڑا احسان ہے۔ قرآن عظیم کے کثیر اسما ہیں جو کہ اس کتاب کی عظمت و شرف کی دلیل ہیں۔ ان میں سے 6 مشہور اسما یہ ہیں: نمبر 1 قرآن، نمبر 2 برہان، نمبر 3 فرقان، نمبر 4 کتاب، نمبر 5 مصحف اور نمبر 6 نور۔ اللہ تعالیٰ نے جو عظمت و شان قرآن مجید کو عطا کی ہے وہ کسی اور کلام کو حاصل نہیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی واضح دلیل اور اس کا نازل کیا ہوا نور ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ ترجمہ: اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی اس کلام کو اپنی طرف سے نہیں بنا سکتا۔ حقیقی طور پر قرآن عظیم کو جمع فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ان علینا جمعہ و قرآنہ، بے شک اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھنا ہمارے ذمے ہے۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقدس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بیان کے مطابق قرآن مجید کو لوح محفوظ کی ترتیب کے مطابق صحابہ کرام کو بیان فرمایا، اور اس کی صورت یہ تھی کہ قرآن مجید 23 سال کے بعد میں حالات و واقعات کے حساب سے جدا جدا آیتیں ہو کر نازل ہوا۔ کسی صورت کی کچھ آیتیں نازل ہوتیں، پھر دوسری صورت کی کچھ آیتیں اترتیں، پھر پہلی صورت کی آیتیں نازل ہوتیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار ارشاد فرماتے
کہ یہ آیات فلاں صورت کی ہیں، لہٰذا اسے فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے رکھا جائے۔ چنانچہ وہ آیات اسی صورت میں اور اسی جگہ پر رکھ دی جاتیں۔ اسی ترتیب کے مطابق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نماز میں اور تلاوت کے دوران قرآن مجید پڑھتے۔ اس دور میں سارا قرآن عظیم کتابی شکل میں ایک جگہ جمع نہیں تھا، بلکہ صحابہ کرام اور رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سینوں میں محفوظ تھا، اور متفرق کاغذوں، پتھر کی تختیوں، بکری دمبے کی کھالوں، اونٹوں کی شانوں اور پسلیوں کی ہڈیوں وغیرہ پر لکھا ہوا تھا۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار ملعون مسلمہ کذاب سے جنگ ہوئی تو اس میں بہت سے حفاظ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم شہید ہو گئے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر گزارش کی کہ اس لڑائی میں بہت سے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم شہید ہو گئے ہیں جن کے سینوں میں قرآن عظیم تھا۔ اگر اسی طرح جہادوں میں حفاظ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے گئے اور قرآن عظیم کو ایک جگہ جمع نہ کیا گیا تو قرآن مجید کا بہت سا حصہ مسلمانوں کے ہاتھ سے جاتے رہنے کا اندیشہ ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ اس بات کا حکم دیں کہ قرآن مجید کی سب صورتیں ایک جگہ جمع کر لی جائیں۔ آخرکار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی رائے پسند آ گئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت انصاری اور دیگر حفاظ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عظیم اور اہم ترین کام کا حکم دیا، اور کچھ ہی عرصے میں الحمدللہ سارا قرآن عظیم ایک جگہ جمع ہو گیا۔ ہر صورت ایک جدا صحیفے میں تھی، اور وہ صحیفے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات میں آپ کے پاس رہے۔ ان کے بعد امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس رہے۔ عرب میں چونکہ بہت سے قبیلے رہتے تھے اور ہر قوم اور قبیلے کی زبان کے بعض الفاظ کا تلفظ اور لہجے مختلف تھے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زمانے میں قرآن عظیم نیا نیا اترا تھا، اور ہر قوم و قبیلے کو اپنے مادری لہجے اور پرانی عادات کو یکدم بدلنا دشوار تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان پر یہ آسانی فرما دی گئی تھی کہ عرب میں رہنے والی ہر قوم اپنی طرز اور لہجے میں قرآن مجید کی قرأت کرے۔ اگرچہ قرآن مجید لغت قریش پر نازل ہوا تھا، زمانہ نبوت کے بعد چند مختلف قوموں کے بعض افراد کے ذہنوں میں یہ بات جم گئی کہ جس لہجے اور لغت میں ہم پڑھتے ہیں اسی میں قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ اس طرح کوئی کہنے لگا کہ قرآن اس لہجے میں ہے اور کوئی کہنے لگا قرآن ہمارے لہجے میں ہے، یہاں تک کہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ نوبت آ گئی کہ لوگ اس معاملے میں ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اور دیگر اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مشورے کے مطابق یہ طے پایا کہ اب ہر قوم کو اس کے لب و لہجے کی اجازت میں مصلحت نہ رہی، بلکہ اس سے فتنہ اٹھ رہا ہے، لہٰذا پوری امت کو خاص لغت قریش پر جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے جمع کر دینا اور باقی لغتوں سے باز رکھنا چاہیے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صحیفے جمع فرمائے تھے وہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منگوا کر ان کی نقلیں لی جائیں اور تمام صورتیں ایک مصحف میں جمع کر دی جائیں، پھر وہ مصاحف اسلامی شہروں میں بھیج دیے جائیں اور سب کو حکم دیا جائے کہ وہ اسی لہجے کی پیروی کریں، اور اس کے خلاف اپنے اپنے طرز ادا کے مطابق جو صحائف یا مصاحف بعض لوگوں نے لکھے ہیں فتنہ ختم کرنے کے لیے وہ تلف کر دیے جائیں۔ چنانچہ اسی درست رائے کی بنا پر
امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ صحائف منگوائے اور ان کی نقلیں تیار کر کے تمام شہروں میں بھیج دی گئیں۔ مصحف عثمانی کے مرتب ہونے سے لے کر آج تک پورے عالم اسلام میں قرآن مجید کے تمام نسخے اسی مصحف کے مطابق اور رسم الخط میں تحریر ہوئے ہیں۔ ان میں اور آج کے نسخوں میں کوئی زیر زبر اور پیش کا اختلاف نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی کا یہ کارنامہ عظیم اور شاندار ہے، کیونکہ مسلمانوں میں اس سے اتحاد ہوا اور قرآن مجید میں اختلاف کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ اسی عظیم کام کی وجہ سے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ تفسیر قرآن کی تاریخ۔ قرآن مجید روشن عربی زبان میں اور لغت عرب کے اسلوب اور بیان کے مطابق نازل ہوا، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس عظیم کلام کو سمجھ لیتے اور انہیں اس کے اغراض و مقاصد معلوم ہو جاتے۔ لیکن چونکہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم علمی اور عقلی اعتبار سے ایک جیسے نہ تھے، بلکہ علم و فہم کے لحاظ سے ان کے مراتب میں فرق تھا، اس لیے جب کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید کے کسی لفظ کے معنی سمجھنے میں دشواری ہوتی تو وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کر دیتے اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے معنی بیان فرما کر ان کی تشفی فرما دیتے۔ اسی طرح بعض اوقات سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی قرآنی آیات کے معنی بیان فرما دیتے، اور یہی وہ دور ہے جس میں قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنے کی ابتدا ہوئی۔ اس مرحلے میں سب سے پہلے قرآن مجید کی تفسیر اور اس کے معنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بیان فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی مراد کو سب سے زیادہ جانتا ہے، اور اس کے بعد تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے قرآن عظیم کی تفسیر بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصب کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور اے حبیب ہم نے تمہاری طرف یہ قرآن نازل فرمایا تاکہ تم لوگوں سے وہ بیان کر دو جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ الغرض یہ بڑی برکت والی کتاب ہے، اس لیے سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کی پیروی کریں اور پرہیزگار بن جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی برکت والا ہے، تو تم اس کی پیروی کرو اور پرہیزگار بنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو ذوق و شوق سے پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔